بسم اللہ اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم. اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شانہ نے اپنی ذات کا تعریف بیان فرمائی ہے. وہ مخلوق انسان ہے، اس مخلوق انسان وہ انداز دور ہے، کہیں ستار ہے، کہیں ستار العیوب ہے. غرض کہ وہ سارے کے سارے نام جو اللہ جل شانہ نے اپنے بیان فرمائے، تحریر فرمائے یا اظہار فرمائے، وہ سب کے سب صفاتی نام اللہ نے خود اپنی تعریف میں بیان فرمائے. اور اللہ نے اپنی تعریف بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اس انسان بندے، عام بندوں سے بھی پہلے، سب سے پہلے جب تعریف فرمائی تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان فرمایا. اور اللہ نے اپنی تعریف بیان فرمانے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان فرمایا. اور کس انداز مبارکہ میں رب نے تعریف مبارک بیان فرمائی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے انتہا پسند فرمائی، انتہا بیان فرمائی. وہ انتہا یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کے رب کو دیکھا. تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، وہ لوگ جو کہ معرفت تک ہوں، وہ سب یوں کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو نور کہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نور کہیں، ایک ہی نور کہیں اللہ کو بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو بالکل ایسا ہی ہے. مگر حق تعالی جل شانہ نے ہمیں منع فرمایا. منع کیسے فرمایا؟ میرے دادا فرماتے تھے کہ اگر میں اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہوں تو کیا اس میں وہ بات ہے؟ حالانکہ رب نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ایک خاص اور مخصوص نور سے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، اور آپ کے اس خاص اور مخصوص نور کو ہم نے برسہ برس اپنے تمام صفاتی نور میں بھگو کر رکھا. ہم نے سب نے سنا ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ہیں. ایک طرف رب نے فرمایا تعریف تو رب سے سیکھی جائے، کی کیسے جاتی ہے، بندوں کے بس کا کچھ نہیں. حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کے رب کو دیکھا. کیا کہہ دیا رب نے؟ انتہا، بات ہی ختم. پھر ایک جگہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں بھی ایک بشر ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں. اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں. دو باتوں کی تصدیق ہو گئی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں ایک بشر ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں. اب بات اگر ہم کریں نور کی تو ہم سب کے اندر، چاہے ہم اولیاء ہوں یا عبادت گزار ہوں یا نہ ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہم سب کے اندر سوئی کی نوک سے بھی ہزارویں سے بھی چھوٹا حصہ نور کا ہے. ہم سب میں
اور اس نور کو آپ نور ولی کا نور کہہ لیجئے، اس نور کو آپ امتی کا نور کہہ لیجئے، یا اس نور کو آپ بندگی کا نور کہہ لیجئے، یا اللہ کے بندے ہونے کا نور، جو چاہے جیسے چاہے ویسے کہہ لیجئے۔ ہم میں نقطہ ہے، نور کا نقطہ، اس نقطے کے بھی نقطے ہزاروں، وہ ہیں ہمارے اندر، چھوٹے سے چھوٹا، کم سے کم۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رب کے رحمتوں کے، رب نے خاص اور مخصوص نور مبارکہ سے پیدا فرمایا، تو بات ساری کی ساری واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تب بنایا جب اس نے ساری کی ساری مخلوقات کو تخلیق فرما دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ علم رکھتے ہوں یا آپ بھی بہت کچھ جانتے ہوں تو آپ غور کیجئے کہ انسان کے علاوہ کسی کو بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ اے بندے، اے انسان، اے میری مخلوق، ہم تیرے دل میں سماتے ہیں۔ نہ ملائکہ سے کہا، نہ جنات سے کہا، نہ کسی اور چیز سے کہا۔ یوں تو رب ہر جگہ ہے، رب تو پتھروں کے اندر بھی ہے، رب تو پتھروں کے اندر، پتوں کی ہر طرف رب رب ہے۔ مگر اللہ نے بات کو واضح یوں بیان فرمایا کہ میں تو اپنے ہی عرش پہ نہیں سماتا، مگر اے درود پڑھنے والے میں تیرے دل میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے، یا تم چاہو کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو تو تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہم تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے پیر نہیں ہیں، نہ ہی رب کا دل ہے، وہ تو نور ہے، نور۔ مگر انسان اپنے بندوں کو اپنے قدموں سے لپٹانے کے لیے رب نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ اے بندے، جب تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے تو تیرا رب تیرے قدموں پہ، اپنے قدموں پہ تیرے ماتھے کی گرمی اور پسینے کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ خدا کا کام تو ہے ہی محبت فرمانا اور بانٹنا اور تقسیم کرنا، محبت نئے نئے انداز میں اپنی مخلوق کے درمیان۔ ایک بات سن لیجئے کہ انسان قطب عالم تب بنتا ہے جب ساری کی ساری مخلوق کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ اب قطب عالم بننے سے تو رہے نہیں، ہم بن تو سکتے نہیں، لیکن غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ رب محبت جتنی خود فرما رہا ہے، جو کام رب کا ہے کہ میں بھی تو اپنے بندوں سے، مخلوق سے محبت کرتا ہوں، تو اے میرے بندو، اگر تم ہم سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو تو تم بھی میری مخلوق سے محبت کرو۔ میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ تمہاری نمازیں کیا، روزے کیا، زکوٰۃ کیا، فطرہ کیا، یہ ہمیں خبر اس کی نہیں، لیکن اگر تم جانوروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے یا اس کی مخلوق کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتے تو تم کسی کی پھر کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کے رب نے خود بیان فرمایا، یہ قانون، سارے قانون رب کے بعد قانون رب کے بیان فرمانے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء کرام، سب، لیکن پہلے رب، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر باقی لوگ، صحابہ ہو گئے اور لوگ ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے قانون حق تعالی جل شانہ نے جو عیاں فرمائے، بیان فرمائے، کس کے لیے؟ اپنے مخلوق بندو انسان کے لیے۔ دیکھ لیجئے، ایک کائنات میں ایک انسان ہی تو ہے جو نوکری کرتا ہے، باقی کی مخلوقات تو کوئی جاب، کوئی نوکری کچھ نہیں کرتی، مگر پھر بھی کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، جاگتی ہے، سوتی ہے، سب کرتی ہے، سب کچھ۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ مخلوق میں اقسام اس کی دوسری ہے، اور ہمارے اندر وہ مخلوق کو جتنی بھی 1.25 لاکھ مخلوقات بنائی، اگر اسے ایک جگہ جوڑ دیا جائے تو ایک انسان بنتا ہے۔ ایک انسان کو بکھیر دیا جائے، رب فرماتا سارا کا سارا جہاں بنتا ہے۔ لیکن انسان کماتا ہے اور بڑی محنت، مشقت، سب کچھ کے باوجود کماتا ہے، پھر بھی انسان کی زبان سے یہ بات ادا ہوتی ہے کہ میری
تنخواہ کم ہے یا کچھ بھی انسان جو بھی آج کل کے زندگی کے معاملات ہیں یہاں وہاں چلے جا رہے ہیں، ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، انسان ہی ہونا، درود تک اپنا محبت کا انداز تک رب نے عطا فرما دیا کہ اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو، اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ جب ہم نے ہی تمہیں اپنے قدموں سے لپٹا لیا تو پھر کیسا عذاب؟ صرف محبت، رحم، کرم اور اس کا فضل، بس اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی نصیب میں، یہ لکھ لو۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج انسان کا، بندے کا حال یہ ہے کہ سب کچھ کرتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناشکری بھی کرتا ہے۔ یہ کہنا ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں کہ میں نے ایسی محنت کی یا میں نے ایسی محنت کی۔ کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیجیے۔ کس بات کی محنت؟ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اس کا کھلانے والا بھی رب اور اس کھانے کو ہضم کرانے والا بھی رب، پھر اس میں ہمارا دم کہاں؟ خدا کی آیتوں کو اگر خدا ہی کو سنا دیا تو اس میں ہمارا کمال کیسا؟ خدا کی بارگاہ میں اگر ہاتھ پھیلا دیے درخواست کے لیے تو اس میں ہمارا کمال کہاں؟ کمال تو خود ہم ہیں، ہم پہ رب کا کرم ایسا ہے کہ ہم کمال ہیں۔ کیسا کمال؟ عرش الہی پہ چہکتا مہکتا ہوا کمال۔ درود پڑھتے ہیں تو مانیے میری بات، نہیں پڑھتے تو پھر جس کی چاہے مانو، ہمیں کیا۔ مگر آپ غور کیجئے کہ ہر مخلوق نہ تو کماتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، لیکن مانگتی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے۔ اللہ سے کوئی مانگے نہ مانگے، عبادت کرے نہ کرے، وہ رب تو بے نیاز ہے۔ وہ فرماتا ہے اے بندے تو کچھ کر نہ کر، ہم تیرے رزاق ہیں، تجھ کو کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے۔ ایک ماں کی محبت سے رب نے اپنی محبت کو منسوخ فرمایا، بیان فرمایا، کیسے؟ اشارتاً کہ اے میرے بندو ہم تمہاری ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کے تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اب ماں کی محبت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اس 2 سال کی عمر تک وہ بچہ پہنچ گیا، ماں کو، باپ کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے ابھی کہ کمائے گا، شادی بیاہ جو بھی معاملے بات کے ہوتے ہیں، جب تک یہ سب باتیں نہیں ہوتی وہ محبت کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک اور بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ بعد میں محبت میں درار آئی کہ اب یہ کمائے گا، اب یہ شادی بیاہ کرے گا، میرا سہارا بنے گا، یہ ساری کی ساری باتیں یہ درار ہیں۔ اور وہ بات کہ جو ماں نے کھلایا پلایا بے غرض کہ بس میرا ہے، اس انداز سے یہ محبت جو ماں کی اس کے بارے میں ہے کہ اس انداز سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہم تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کی تصدیق اللہ نے خود ہی بیان فرمائی کہ میرے بندے تم کچھ کرو نہ کرو ہم تمہارے رزاق ہیں۔ آج انسان کماتا ہے تو کہتا ہے میں 2 وقت کی روٹی کے لیے کما رہا ہوں، حالانکہ اس نے تو ساری 100 سال کے وقت کا کھانے کا اس نے بندوبست کر رکھا ہمارے لیے، تو پھر ہم کون کمانے والے؟ ہاں یہ کہو تجارت کرنا اچھی بات، کچھ اور کرنا اچھی بات، وہ پھر بات الگ، اور کرا انسان نے تو پھر انسان اس بات کو ظاہر کرے اپنے رب سے کہ اے رب اس میں کمال میرا کچھ نہیں، تو تیرا کرم ہے مجھ پر۔ اور یہی ہے، اگر کمال ہے تو انسان میں ایک کمال کرنے کی ایک ادا اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ نیت۔ وہ ہے نیت اور اچھی سوچ، جس کے بارے میں رب نے اس دین اسلام میں بیان فرمایا کہ تم چاہے جتنا ارادہ کرتے رہو، یہ رب کی محبت ہے کہ جتنی ارادہ کرتے رہو، گناہ کا ہم نہیں لکھواتے تمہارا گناہ، جہاں تم ارادہ کرو گے نیکی کا ہم تم سے اتنی محبت کراتے ہیں کہ ہم اس نیکی کا تم کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ ابھی کی کچھ نہیں، مل پہلے گئی، کہا پرسوں پڑھوں گا نماز، لکھ دی گئی آج، کہا فلاں دن یہ کروں گا گناہ، الٹا سیدھا اللہ کہے گا ہم نہیں لکھواتے۔ بات کیوں ہے؟ جتنا انسان پاک ہے اتنا ہی اس کا پاک نامہ اعمال بھی ہے۔ ایسا ہے کہ آپ خود تو غسل کریں لیکن کپڑے ناپاک پہنے،
یا ایسا ہے کہ آپ نے کپڑے پاک پہن دی لیکن آپ کا جسم ناپاک ہو؟ ہرگز نہیں ہوگا. اگر خود پاک ہیں تو کپڑے بھی ناپاک، خود کپڑے بھی پاک، اور اگر خود ناپاک ہے تو کپڑے بھی ناپاک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو صرف اس انسان کی تعریف حد سے زیادہ بیان فرمائی. کسی اور چیز کی اتنی تعریف رب نے نہیں بیان فرمائی، انسان کی فرمائی. اللہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اے انسان، میں نے تجھے اپنی وجہ پہ پیدا فرمایا. یہاں تک رب نے کہہ دیا تیرا چہرہ تیرے رب کا چہرہ ہے. یہ تک ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے سمجھنا آتی ہو، لیکن ہے جو رب نے کہا وہ کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، تیرے رب کے گمان میں، علم میں جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ تیرے رب نے تیرا بنایا. اب رب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ میرے بندے، جب ہم نے سب کچھ ظاہر کرنا چاہا، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے سب کچھ پیدا فرما دیا، سب کچھ کو ظاہر کر دیا. اور پھر ایک طرف انسان سے کہا، خالص انسان سے، اے انسان تجھے اپنی وجہ پہ، اپنی پہچان پہ پیدا فرمایا. تو میری پہچان، میں تیری پہچان. دنیا تو 2-3 دن کی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس دنیا کے ارد گرد دیکھیے کہ حسن کیسا کیسا اللہ نے تقسیم فرمایا. پہاڑ، ہر چیز اچھی. اللہ بنانے والا اچھا ہے تو چیز اچھی کیسے نہیں؟ لیکن انسان پہچان رب کی ہے اور رب پہچان انسان کی ہے. تو خود سوچئے اس انسان کے پاس کیسی کیسی صلاحیتیں ہوں گی کہ جسے رب کہے کہ میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم میرے خلیفہ. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رب نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے خلیفہ ہم ہیں، ہم دیکھیں گے، ہم سنبھالیں گے. آپ کے تو یہ امت ہی، میرے تو بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرم فضل کون فرما سکتا ہے؟ کوئی نہیں. آج اگر ہم اپنی عبادتوں کی اور ناشکری کی بات کریں تو بالکل ہی زیرو، بالکل ہی زیرو. جو بھی یہ کہے کہ میرے سجدے کمال ہیں یا میرے رکوع کمال ہیں یا قیام، وہ برباد ہے، وہ برباد. کہ لکھ لیجئے گا، وہ برباد ہے. کیوں ہے؟ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میرے بندے اپنے سجدے، رکوع اور قیام پہ تجھ کو توکل تھا، اپنے رب پر نہیں تھا. یہ کیوں نہیں کہا کہ جب اے رب جھکتا تھا تیرے قدموں پہ تو تیرے قدموں کی لذت میرے دل میں پیدا ہوتی تھی. پھر سجدہ سجدہ ہے، پھر نماز نماز ہے، بھوکا رہنا، روزہ رکھنا پھر ہے روزہ رکھنا، خام خائی نہیں. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں ہر بار کہ رب میرا کمال نہیں، یہ تیرا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تیرا کرم مجھ پہ، تو نے چاہا تو میں نے عبادت کی، تو نے چاہا تو مجھ کو توفیق ہدایت ملی. جو لوگ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں خدا بھی ان کی تعریف اپنے عرش پر بیان فرماتا ہے. اب آپ بھلا خود سوچو کہ 4 مل کے اللہ کی تعریف کریں گے تو اپنی بساط سے ہی کریں گے نا. کسی کو کچھ پتا ہے تو اس نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ پتا ہے کسی نے کچھ بیان کیا. مگر اس کے باوجود 4 بندے جب تعریف رب کی کر رہے آپس میں، تو بندوں کا حال ایسا ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ کل کے ہوتے آج اپنی بارگاہ میں بلا لے، کوئی کہتا ہے مجھ سے یہ کام کرا لے، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ بنا دے. کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے. اب آپ خود سوچئے، رب تو جب بھی جو کچھ کام کرتا ہے اپنی شان کے مطابق کرتا ہے. میں یہاں اس کی بات کر رہا، رب کی قسم وہ ہماری بات کر رہا. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں جتنا ہمیں پتا ہے، لیکن رب کو تو سب کچھ پتا ہے. اب وہ جب تعریف بیان فرماتا ہوگا تو سوچئے عالم کیا ہوتا ہوگا. وہ اپنے ملائکہ کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات کہاں کہاں ہوں گی، سب کو جب باواز بلند رب اپنے بندوں کی تعریف بیان فرمائے
تو ہوا، چرند پرند، ہر چیز رب کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کی تعریف رب بیان فرماتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کو ہم سے محبت بے انتہا ہے، اور دوسری محبت کی بات یہ کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہیں۔ ایک واقعہ بھی میں یہ بات جو میں کر رہا رب کے حکم سے کہ کہہ رہا ہوں کہ جب کچھ بات ہو تو اپنے رب پر اچھے کام کی بات اپنے رب کے قدموں میں لے جائے، رب تو نے کرا تو ہی قبول فرما۔ کوئی گناہ ہو، گناہ جو ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہ ہو جانا۔ یہ جو آج کل لوگ ڈنڈا اٹھائے گھومتے ہیں، تو گنہگار، تو فلاں، تو ڈھمکا، ابے بھائی کیوں ہے؟ پھر بندے کے بندے ہونے کا ثبوت کیسا؟ گناہ ہی نہ، فرشتے نہیں کرتے بھائی گناہ ہیں، جنات کرتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے۔ وہ لگے تو عبادت میں، سجدے سجود رکوع میں بندہ کرتا ہے گناہ، تو گناہ ہٹ جائے بندے سے، پھر بندہ کیسے؟ وہ نفس کیسے؟ یہ احسان ہے یہ بھی رب کا کہ ہماری ذات میں نفس ہے، ہم اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، گناہ کر بیٹھتے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ جو دنیا عزازیل کے تکبر اور غرور کی مثالیں دیتی ہے تو وہ بھی چھوٹی چیز ہوتا غرور اور گھمنڈ تکبر کے آگے، بندے کے غرور گھمنڈ تکبر کے سامنے۔ وہ آگ سے بنا، انسان کس سے بنا؟ مٹی سے۔ انسان میں سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ہے، اس انسان کے اندر سب کچھ، عقل بھی ہے، احترام بھی، ادب بھی، محبت بھی، عشق بھی، سب کچھ۔ جب رب نے ہی اس انسان سے کہہ دیا اے بندے تو میری وجہ پہ پیدا، تو میری پہچان، میں تیری پہچان، بس بات ختم۔ تو تعلق تو بندے اور رب کا ہے۔ یہ گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو وہ گناہ اللہ کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، گناہ پسند کی بات کر رہا ہوں، جن گناہوں کے بعد تم سر جھکا اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ پسند ہے۔ اور وہ عبادتوں سے اتنی نفرت کرتا ہے رب جس کے بعد تم بھرم بازی میں گھومتے پھرو۔ سب، ہم سب، میں بھی، آپ میں، اب آپ میں سے کون کون کرتا ہو وہ اپنے گربان میں خود جا کے۔ مگر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد مبارکہ میں بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر اپنا جوتا مرمت فرما رہے تھے، نالین مبارک، صحابہ کرام نے دیکھا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ تو صحابہ کرام، ان جیسا کوئی اولیاء نہیں، اللہ کا کوئی دوست نہیں ان جیسا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے نالین مرمت نہیں فرما رہا، میں بت توڑ رہا ہوں، بت۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ پھر آپ جواب مبارکہ فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں مفہوم کہ یہ بات، پوری بات کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ روز محشر تک آنے والا ہر انسان اپنے کام کے حساب سے کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، آپ کی کیا شان ہے مبارکہ، آپ کا کیا عالم، آپ جیسا کوئی نہیں، نہ حضرت آدم علیہ السلام، نہ کوئی اور، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں مفہوم کہ میں نالین مبارک مرمت نہیں کر رہا، میں بت توڑ رہا ہوں، کہ یہ نہ ہو مفہوم کہ اگر میں 20 لاکھ کمانے والا ہوں تو 30,000 والے کو میں لعنت دوں، اگر میں زیادہ کھانے پینے والا عیش اور عشرت میں اگر میں رہتا ہوں تو میں غریب کو بغا پھروں، یہ ساری بات ہے تکبر سے بچانے کے لیے۔ اور جب خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارکہ مرمت فرما سکتے ہیں، اور آپ کی کیا شان ہے مبارکہ، جبرائیل علیہ السلام کا آنا کوئی میسج دینے کے لیے نہیں آنا ہوتا تھا، جو ہر لمحے اپنے رب کے دیدار میں ہوں۔ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دیدار الہی میں ہے۔ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہمارے آباء و اجداد میں سے،
تو مجھے بتائیے دنیا جہاں ایک طرف رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف، تو آپ تو ہمیشہ اپنے رب کے دیدار میں ہوتے تھے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا آنے کا؟ صرف ایک بات تھی، دیکھو رب کی محبت دیکھو، سمجھ نہیں سکتی دنیا. جب معراج کے موقع پر رب چاہ رہا تھا کہ آج ہم ملیں، ہم تو بھیجا کنہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. جاؤ جبرائیل اور کہو کہ آج آپ کا رب آپ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے، ملنا چاہتا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام جانے لگے تو رب نے فرمایا اے جبرائیل ٹھہرو، آواز مت دینا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. تم جب جاؤ تو ان کے قدم مبارکہ پہ بوسہ دینا. آپ دیکھیے تو ذرا انتہا عشق، عاشق تو رب ہے، بس رب. کن کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بس رب ہے، باقیوں کے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملہ فرمایا، دیکھو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نیند سے بیدار فرمایا تو ٹھنڈک کے ذریعے بیدار فرمایا. جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے رب کہ اے جبرائیل، تمہیں ہم نے کافور سے پیدا فرمایا، تم بوسہ دو گے اور قدم مبارکہ پہ جب تمہارے بوسہ دینے سے تمہاری ذات سے جو ٹھنڈک قدم مبارکہ پہ ہوگی، جب اس نیند سے، اپنی نیند مبارکہ سے آپ بیدار ہوں تو انہیں اپنے رب کا سلام کہنا، انہیں ہمارا سلام کہنا. انداز دیکھیے رب کا. اللہ تعالیٰ کیسے انہیں نیند سے بیدار فرما رہا ہے؟ ٹھنڈک سے. ٹھنڈک کہاں؟ قدم مبارکہ پہ. ارے جبرائیل علیہ السلام بھی بہت بڑے اور اللہ کا عرش بھی بہت بڑا، مگر سب کچھ کے باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ تو صرف رب ہی بیان کر سکتا ہے، صرف رب. آپ انداز دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کا یہ قانون سن لو کہ میرے بندوں، میری معرفت پہ میرے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو معرفت کا مطلب کیا ہے؟ ختم، انتہا، انتہا کی بھی انتہا، اتنی انتہا کہ بس اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو. وہ تو رب کے پاس، رب جو علم رکھتا ہے، رب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور کے پاس کہاں. اللہ نے عقل بنائی تو 100 درجے بنائے عقل کے، 99 درجات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. 99، ایک عقل جو بچی، اس عقل کو ایک پوائنٹ جو بچا، ایک نقطہ، اس ایک نقطے کو سارے کے سارے عالم میں بکھیر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ رب کے کرم سے ہم عقل سلیم رکھتے ہیں. ایک نقطہ تقسیم کتنوں میں ہوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانے. اور 99 درجات کن کی خدمت میں گئے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں. تو وہ ان کی، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہم مجھ جیسا تو نہیں کچھ بیان کر سکتے، منہ بھی نہیں ہے، اوقات بھی نہیں ہے، نہ قابل ہیں اس قابل کہ ہم کچھ کہہ سکیں. لیکن کیا عالم ہوگا اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج یہ دنیا جنت جنت، دوزخ جنت، اسی میں الجھ گئی. رب کو پانے کے لیے جنت اور دوزخ کو کوسوں میل دور چھوڑ آنا پڑتا ہے، اجر و ثواب کو بہت پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، رب ایسے ہی نہیں مل جاتا. ملنے کو تو وہ ایسے ہی مل جائے، کچھ کرو نہ کرو. اور ملا ہوا بھی ہے. درود پڑھ رہے ہیں ہم سب، تو کیا 100 سال کی ریاضت و مجاہدہ کے بعد کوئی انعام ملا درود شریف؟ نہیں نا. اگر ہو ایماندار تو اپنے گربان میں جا کے پوچھو اپنے آپ سے کہ رب کیا یہ میری فلاں عبادت پہ مجھے ملا، یا میرا کوئی اچھا عمل؟ کچھ بھی نہیں. اگر چلو مل بھی گیا کسی عمل، تو پھر اس عمل کی طاقت اور توفیق، ہدایت کس نے بخشی؟ رب نے.
کہاں پھر ہمارا کمال گیا؟ کہیں بھی نہیں، سب طرف رب کا کرم، اس کا فضل، اس کا رحم ہی ہے۔ اگر سمجھنے والے بنو، دل سے سنو، دل سے کہو تو خدا کی قسم خدا جینے مرنے سے پہلے تمہیں دکھائی دے گا۔ اسے کوئی مشکل نہیں اپنا دیدار جیتے جی کرانا اپنے بندوں کو، مگر اس کے لیے تو ہم نے خالص مخلص ہونا ہے۔ کس کا؟ اپنے رب کا۔ مخلص کس کا ہونا ہے؟ اپنے رب کا۔ دیوانگی کن کی پیدا کرنی ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس دیوانگی سے بڑھ کر ادب پیدا کرنا ہے جو کہ آج اس دنیا میں گنے چنے لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بندے پسند ہیں سارے، جو شرابی ہے نا وہ بھی اس کو بڑا پسند ہے، نہ جانے کب اس کا دل پھیر دے۔ جو آج اس کو صلوات سنا رہے، کل وہی اس کی خدمت میں کہ حضرت دعا کیا کیجئے، پھر کیا کریں گے؟ ہیں آج جو کچرا اٹھانے والا ہے، اور یہ کیا بات ہے، یہ جو کچرا چننے والے ہوتے ہیں ان میں سے ہر کوئی کچرا چننے والا نہیں ہوتا کہ کپڑے داغ دھبے والے پہنے اور چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ مجذوب بھی ہوتے ہیں، وہ مجذوب جو جن کے اوپر یہ لازم ہے کہ تم دنیا کا نظام دیکھو، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیسے کہ چھپے ہوئے۔ اور چلو مجذوب نہیں بھی تھا، ہے تو بندانہ رب کا، اس سے بڑی دوستی کس بات کی؟ بندگی سے، بندے سے بڑھ کر کچھ نہیں اس کائنات کے اندر، یہ یاد رکھیے گا۔ جنات، مخلوقات، چرند پرند سب کچھ بعد میں، لیکن رب فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے اشرف المخلوقات کا اعزاز عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، پھر تو ہماری مخلوق سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ خدا کی عبادت کر سکے نہ کر سکے یہ اللہ کا حقوق ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا رب معاف نہیں کرے گا، سب کچھ معاف کر دے گا۔ اللہ کو کوئی مشکل ہے ہمیں معاف کرنے میں؟ ہے کوئی مشکل نہیں۔ ایک طرف خود کہہ رہا ہے حقوق العباد، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو ہم اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے۔ اپنے حقوق کیا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، یہ سب اللہ کے حقوق۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط ہوں تو بول دیجئے گا کہ یہ سب رب کے حقوق۔ پھر بات آئی حقوق العباد، کیسے حقوق؟ میری مخلوق کے حقوق۔ کیسے حقوق؟ اللہ کی مخلوق کے حقوق ہم وہ نہیں ادا کر سکتے جو صحابہ کرام نے ادا فرمائے۔ سوئی 100 میل دور بھی اگر ایک بھوکا ہوتا تو صحابہ کرام خود جاتے خدمت میں اس کا دانہ پانی دینے، ہم تو نہیں کر سکتے، بس میں ہی نہیں، ہماری وہ حیثیت، وہ مقام بھی نہیں، ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حقوق العباد کا اس حد تک تو ہم وہ کر سکتے ہیں کہ رب میں چاہتا ہوں تیری مخلوق کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تیرے چرند پرند کی، ان مخلوقات کی، جانور پرندوں کی مخلوق میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ میں ان کو چلو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اے اللہ پاک ہم انہیں نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے، یہی تو یہ فارمولہ اپنا لیں۔ اور رب کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جتنے بھی یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، جو بھی درود کی محفل میں آنے والا ہے، یہ آ کے لکھوا کے لے جائیں کہ موت جیسے ہی مرے، آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی آنکھ کھلی موت کے، سیدھا دیدار الہی، سیدھا دیدار الہی۔ اور جو میں نے کہا یہ جنت دوزخ کے چکر میں جو اب تک لوگ اڑ گئے، پھنس گئے، جنت جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا نہ ہوا تو وہ ہے جہنم، اور اگر رب کے حکم سے ہو گیا تو پھر جنت اس کے آگے کیا ہے؟ مسجد سلامت اٹھائی جائیں گی، مسجد جنت کی بیٹیاں، تو روزے مبارکہ بھی تو جنت کا تاج ہوگا۔ یہ نہیں آتی کسی کی عقل میں بھائی، ہاں جنت کیا ہے، کیا کروں یہ جنت میں جا کے؟ رب کہے چلو جاؤ جنت میں جاؤ، ہم راضی نہیں ہیں، ہاں بھید چھپا لیے، تمہارے گناہ چھپا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب کوئی آیا سگا ملا جنت میں اور پوچھا بھائی فلاں تو تو ایسا تھا جنت میں، ہاں یار آ تو گیا ہوں لیکن رب ناراض ہے، تو رونق رہے گی جنت میں؟ ایک کمرے میں تم، ایک میں تمہارے ابا، باپ روٹھا ہوا ہو، تم حیادار ہو، تو کیا مرنے والا حلق سے اتر جائے گا؟ اب چاہے جنت میں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، جو کچھ بھی بہ رہی ہوں، جو کچھ بھی بہ رہی ہوں، مگر خدا کی قسم
سب پھیکی ہیں اس وقت تک جب تک رب راضی نہ ہو، جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ لکھ کے دے دوں۔ آج میں نے دیکھا ہے جنت کی بات ہوتی ہے ہجوم جھوم اٹھتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات ہے۔ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ جس خانقاہ میں بیٹھے ہو نا، یہ بات تمہیں بتائی دی جا رہی ہے پہلے سے، خوشخبری پہ خوشخبری سنا دی جا رہی ہے کہ میرے بندو تم حقدار وارث ہو جنت کے۔ جو بن مانگے مل گئی، اس کا مانگ کہ میں کیا کروں؟ میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کے قابل بننا چاہتا ہوں، اپنے رب کی عاشقی معشوقی چاہتا ہوں۔ یہ ہے بات، یہ ہے۔ اور جنت کی بات جہاں تک ہے، حدیث میں ہے جب دعا کرو تب مانگو۔ جو حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جنت کی آرزو میں رویا وہ شخص جنتی ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر تو سوائے رب کے کسی اور کو نہیں، رب جانتا ہے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، لیکن رب نے دبا چھپا کے راز بیان کیے اتنے جتنے تم اور ہم سمجھ سکیں۔ کیا اے بندے تو ندامت کے آنسو کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر گرا دیں گے نا ہم تیرا ایک آنسو جہنم پہ، ہمیشہ کے لیے جہنم ختم۔ ایک آنسو 7 سمندر بنائے محبت اس کو ایک آنسو سے ہے۔ یہ دنیا کو خبر نہیں اس کی محبت کی، کچھ غفلتیں کی ہوتی، دوری اختیار ہوتی رب سے تو سمجھ آتا۔ پیدا ہوتے ہی عبادت گزار کو ناز آتا ہے اپنی عبادتوں پہ، ناز اپنے رب پہ کریے۔ کیسی عبادت مجھے بتائیے تو صحیح، کیا آپ کی میری نماز صحابہ کرام جیسی ہے؟ کیا آپ کا میرا روزہ صحابہ کرام جیسا ہے؟ یا آپ کی میری قرآن پڑھنے کی تلفظ ہو یا اذان دینے کا ہو یا بیان کرنے کچھ بھی ہو، صحابہ کرام کا تو عالم ہی کیا، اپنے استاد جیسا ہی نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کا تو عالم بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ تو پھر کس بات کا عبادت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب جو بندہ اپنی عبادت پہ ناز کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، میں بہت عبادت گزار فلاں ڈھمکا، کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ہوا بھی نہیں، پتا بھی سرکتا ہے رب کے کرم فضل، اس کے رحم، اس کی مرضی سے۔ ہم نے تم نے سجدہ کر کے رب کو کون سا کمال کر دکھایا؟ اور اگر کمال ہے تو کس کے کرم کے تحت ہے؟ اپنے رب کے، رحمان کے۔ پھر اپنی تعریف کس بات کی؟ میری تمہاری، ہم میں سے سب کی، میں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں بولتا جاؤ 100 اتنے پڑھ لو وہ کر لو، یہ سب اپنے آپ کو پہچانو۔ پہچاننا یہ ہے اپنے آپ کو کہ جب پہچاننے کے کہہ لو درجے 4-5 رہ جائیں، اتنے درجے پار کر لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے، اب 5 درجے رہ گا، مثالاً سمجھ رہا ہوں، تب یہ بات تمہاری زبان سے نکلے کہ رب میں تو سارے عالم کے سمندر کے اندر نوک بھی نہیں ہوں، کچھ ہوں ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ انسان کو اگر تعریف اللہ کی طرف سے سنی جائے تو پھر انسان جیسا کوئی اور نہیں، لیکن پھر حکم الہی کیا ہے انسان کو؟ انسان جب تو عاجزی بیان کر تو ایسے کر کہ تجھ سے زیادہ جھکا ہوا انسان میری بارگاہ میں کوئی نہیں۔ آپ نماز دیکھ لیجئے، ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، ایک قیام ہے، پہلی رکعت میں تو اتحیات بھی نہیں، لیکن 2 سجدے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ وہ رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا ہے، رب کو اپنی بزرگی اور بڑائی کا بیان کرانے کے لیے کسی کو اپنے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، رب ہے، شہنشاہ ہے، بے نیاز، کوئی جھکے نہ جھکے وہ رب رہے، رب۔ لیکن غور کیجئے کہ 2 سجدے کیوں؟ تو جھک میرے بندے، جھک، کیسے جھک؟ عاجزی میں جھک جا، اس رونیت کو نکال دے، غرور تکبر ہے اس بیکار کی گھٹیا ترین چیزوں کو نکال دے۔ حالانکہ رب چاہے تو وہ تکبر کرے کہ میں، لیکن وہ بھی میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ہم تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اپنے آپ کا تو اس کا تو اللہ نے اللہ کو خود اللہ سے زیادہ کس نے پسند فرمایا؟ کسی نے نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حسن کو دیکھا، اتنا خوش ہوا
کی انتہا ہو گئی، بے انتہا خوش، بے انتہا خوش. پھر اتنی خوشی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو رب نے پیدا فرمایا. اور ہم تو قابل نہیں دیدار مبارکہ کے ہم قابل نہیں، مگر اللہ کی قسم ویلڈنگ کی چمک برداشت نہیں دیکھی جاتی. ویلڈنگ کی چمک کو دیکھ لیا دم لگا کر تو پھر کچھ اور نہیں دیکھا جاتا، یہ مصنوعی روشنی. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اور رب کو دیکھنے کے بعد تمہیں جنت بہائے گی تمہاری آنکھوں میں، ہماری تو نہیں بھائی، ہم تو بھائی رب مل جائے، کل کے ہوتے آج ملے رب. ہاں یہ تو اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا. جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قانون بنائے تو کچھ قانون اپنے لیے بھی بنائے، یہ نہیں کہ سب کچھ انسان کو دے دیے، اپنے لیے بھی بڑا قانون. اور خاص بادشاہ اتنا انصاف پسند ہے کہ جو اس نے اپنے اوپر قانون بنائے وہ بھی ہم سب کو بیان فرما دیے. کیوں بیان فرمائے؟ کہ تم ہم سے محبت کرو، یہ ہے بات. اور کیا قانون ہے؟ یہ اجر و ثواب، نعمتیں، برکتیں، یہ سب چیزیں، جنت، یہ سب نعمتیں ہیں. نعمتیں یہ بھی رحم ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، کرم یہ بھی ہے، فضل یہ بھی ہے. کیا قانون ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب تو اتنا حسین ہے ہمارا، ہم کروٹیں بھی بدلتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے ہمیں اجر و ثواب دیتا رہتا، نیکیاں لکھواتا رہتا. کیا یہ فرشتے سوتے وقت غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ جاتے تو ہیں لیکن پھر لوٹ کے کیا آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو رات کی تنہائی جب تم سو جاتے ہو تو تمہارے فرشتے ہمارے پاس چلے آتے ہیں، تمہارا نام اعمال لے کر، تمہارے گناہوں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتے ہیں. بادشاہ کی انتہا دیکھو، محبت کی انتہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس جیسا حسین اداؤں والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال پڑھا کہ ابے اس میں تو گناہ ہی گناہ ہے، پھر بھی ایسے کیا جیسے پڑھا ہی نہ ہو، نظر انداز. جا تجھ کو ہم کھلائیں گے، رزاق ہے. اب تم بتاؤ، وہی بات شروع میں، جانور کماتا نہیں پھر بھی اطمینان سے. یہاں ایک بلی آ گئی اللہ کے حکم سے، کھائے نہ کھائے مزے سے سوتی ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہم جتنا کھا جائیں، کچھ بھی کھا جائیں، دوسرے کا بھی کھا جائیں، سب کھا جائیں، یہ نہیں ادا ہوگا زبان سے کہ رب تیرا شکریہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناشکری تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. شکر ادا کرنے سے ہی برکت عظیم حاصل ہوتی ہے، اور سارے معاملے اجر ثواب کی برکتوں کے ہیں. نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں ہوں، اتنی کوئی نہ گن سکے، نیکیاں ہوں، برکتیں ہوں، سب کچھ ہو، ایک چیز نہ ہو، خدا کی خوشی نہ ہو، پلڑا ہلے گا؟ پلڑا ہلے گا؟ تمہیں حدیث مبارکہ میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ تمہیں علم کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، مگر عبادت وہ ہے کہ جو بس رب کے خاطر کی جائے. عبادت وہ ہے جو اس لیے کی جائے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پاک ہے، عمل مبارکہ ہے، رب اس لیے کرتا ہوں اور تیرے خاطر کرتا ہوں. باقی میں عاشق بنا مر جاؤں اور رب کہے جہنم میں جا تو آپ میں سے کوئی میرے ووٹ دے گا وہاں پہ کھڑا ہو کے، یا آپ میں سے کوئی جائے تو کیا ہم روک لیں گے رب کو؟ کوئی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب خدا سے کوئی گمان کرتا ہے یا کوئی بندہ اپنے رب سے توکل کرے یا امید لگائے تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت جانتے ہو کیا ہے؟ گمان. کیونکہ یہ گمان وہ عبادت ہے کہ جس کے خاطر رب نے فرمایا اے بندے تو جیسا چاہے گا اپنے رب کو ویسا ہی پائے گا. تو نے سوچا یہاں ہے تو ہاں یہاں ہے، تو نے سوچا یہاں ہے تو یہاں ہے رب سب جگہ. مگر تم دیکھو اگر تم قبلہ رخ ہو کے اس سے ہم کلام کر رہے ہو تو مان لو کہ آج تمہارا رب تمہارے خاطر قبلہ رخ ہے، پھر تم تھک گئے اس طرف لیٹے لیٹے، تم الٹی کروٹ پہ لیٹے تو رب نے کہہ دیا تم سے پھر میرے بندے وہاں بھی ہم تیرے خاطر تھے، یہاں بھی ہم تیرے خاطر ہیں. وہ اپنے انداز بدلتا رہتا ہے، حسین سے حسین. اس کی ذات میں کمی پیشی معاذاللہ نہیں ہے، اضافہ اس کی رحمتوں میں، اس کی برکتوں میں، اس کی محبت میں ضرور ہے، ضرور ہے. وہ رب ہے
اس کو پہچانیے اور اس کی پیچھے چلیے, پیچھے لگ جائیے رب کے پیچھے. رب کا تو بارگاہ کا نشہ ایسا ہے, دنیا پھیکی, سب کچھ ایک طرف, پھول کی خوشبو سونگھ کے ہم جھوم اٹھتے ہیں, اچھی غذا کھا کے ہم تندرست لیٹ جاتے ہیں, سب کچھ مزے میں. اب جب سب کچھ بنا انسان کے لیے, انسان بنا اپنے رب کے لیے, تو دنیا کی چیزیں کھا پی کے عیش کر کے ہمیں اتنی لذت حاصل ہوتی ہے. تو رب, وہ رب جس نے ہمیں اپنے خاطر بنایا, اس کی دیوانگی میں لگ کر, اس کی معشوقی عشق میں, محبت میں, ادب احترام میں لگ کر لذت کا عالم کیا ہوگا. خود ہی سوچئے نا, اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو آپ کو گرم پانی پسند نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ کی زبان پہ لگ گیا ٹھنڈا پانی, اسی کا ذائقہ, اسی کا ذائقہ. تو جب رب کی بات دل پہ لگ جائے, رب کا پیار, رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام, ان کی محبت کی ایک نیت ہی کافی, نیت دل پر لگ جائے, پھر کچھ نہیں اثر کرتا دل پر, پھر کچھ اثر نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے فرمایا, اے رب کتنا حسین ہوتا, زندگی ہی زندگی ہوتی, موت نہ ہوتی. رب فرماتا ہے, اے عیسیٰ علیہ السلام اگر موت نہ ہوتی تو ہمارا دیدار کیسے ہوتا. وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جنہیں خدا نے اتنی محبت میں کہا کہ اگر موت نہ ہوتی ہمارا دیدار نہ ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے یہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں. تو وہ گفتگو مبارکہ جو رب کی اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ہوتی ہے, وہ کیا ہوگی اور کیا ہوتی ہوگی میں بتاؤں دل کی, ہم امتیوں کی. ایک ماں باپ آپس میں, اولاد سو گئی, ماں باپ بیٹھ کے اس کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں, یہ پڑھے گی لکھے گی, شادی بیاہ ہوگا, اس کے لیے یہ کرنا وہ کرنا, سب کچھ کرنا بندہ کر سکتا ہے. سوچو رحمان جس کا حسن انتہا سے بھی زیادہ, وہ کیا کچھ کرتا ہوگا. عاشق کون؟ رب جس کے عاشق, جن کے وہ کون؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشق کی چاہت تو وہی, بھائی آپ لوگوں کی اولاد سے آپ کو محبت ہو, اور اگر آپ کی جیب میں تنخواہ کم ہو اور آپ کی اولاد آپ سے کوئی خواہش کر دے تو آپ جی جان محنت کر کے سب کچھ جوڑ جاڑ کے اس کی وہ خواہش پوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے اپنی اولاد سے جتنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. ہم جیسوں سے, اور خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں, پھر بھی ہم سے محبت ہے, پھر بھی. تو ماں باپ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ چلو اس بات کو اور حل کر. چلو باپ یوں کر رہا ہے کہ باپ کے بیٹوں کی, یعنی کہ باپ کی بیوی خوش ہوگی, ماں یا اولاد خوش ہوگی, بیوی خوش ہوگی, دونوں خوش ہوں گے, سارے بچے بھی خوش, بیوی ماں اور شوہر بھی خوش, بیوی خوش, سب معاملات سنور گئے. رب کن کا عاشق ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مبارکہ کیا ہے, دعا مبارکہ کیا ہے؟ مفہوم, اے رب میرے امتیوں کو بخش دیجیے. اور کیا ہے دعا مبارک؟ کہ اے میرے امتیوں, میں رب سے سجدے میں جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتیوں کو بھی جنت میں داخل نہ فرما دے. اب یہ چاہت مبارک کن کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. رب ہوا عاشق تو ہوئی نا عاشق کی چاہت. یہی ہم ایک پودا بھی لگاتے ہیں محبت میں تو اس کے ارد گرد دسیوں قسم کی صفائی مہم شروع کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ پودے سے کیا محبت آج ہے کل نہیں ہوتی, لیکن وہ ذات پاک ہے, وہ رب ہے, وہ اللہ ہے, وہ قادر ہے, رحمان ہے, اس کی محبت میں کمی نہیں آتی. ہم سے تک کمی نہیں آتی اس کی محبت میں. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری توباؤں پہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہوتے ہیں, یہ قانون ہے.
نہیں سمجھ سکتا بندہ اس کی معرفت کو، لیکن ہمارے گناہ جو معاف کرتا ہے رب اپنی خاطر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر، توبہ کی توفیق ہوئی تو سب کے مبارکہ میں، توبہ قبول ہوئی تو سب کے مبارکہ میں، نماز پڑھی تو سب کے مبارکہ میں، نماز قبول ہوئی تو سب کے سب کچھ صدقہ مبارکہ میں ہے، سب کچھ۔ اور پھر وہی بات آ گئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، انہی نے ہمیں عطا فرمایا، رب نے، اور عطا فرمایا صدقے مبارک میں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائی کائنات ہم نے ہے، اختیار ہم نے آپ کو دیا، مالک آپ ہو گئے، مالک اس سب کچھ کے آپ ہو گئے۔ اللہ کی قسم، خدا کی ربوبیت کی قسم، سارا عالم رب کو منانے پر، رب کو راضی کرنے پر، اور ہمارا رب ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پر۔ رب کے بارے میں خبر نہیں، ہمیں بھی نہیں تھی، ہم بھی ایسے ہی دور دراز، کہاں رب کہاں ہم، مگر دیکھو درود کی برکت، تم بھی نایاب ہم بھی نایاب، سب کے سب نایاب۔ یہ مت سمجھنا کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غصے، اس کا تو خیال ہی ادھیڑ کے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بزرگ ایک نبی عزازیل کے ساتھ پہنچے، جہنم کی طرف دیکھا، جہنم رو رہی ہے، پوچھا گیا جہنم تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہوں اس لیے رو رہی ہوں کہیں جنت میں نہ ڈال دی جاؤں۔ جنت کے پاس گئے، جنت بھی رو رہی، جنت کیوں رو رہی؟ اس لیے رو رہی ہوں کہیں جہنم میں نہ ڈال دی جاؤں۔ وہ ایک دوسرے کے اس میں، ہم ان دونوں کے اس چکر میں، رب کے پیچھے، رب کی بارگاہ میں جب سب کچھ کرنا رب کے لیے ہے تو پھر جنت کا معاملہ بات کا ہے، یہ تو مل ہی جائے گی، ملے گی، خود ملے گی، یاد رکھیے گا ملے گی۔ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ جوان جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ ان کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ہوں گے جنت میں۔ بے شک وہ جنت عام جنت نہیں ہوگی، وہ کن کے نواز سے، کن کے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے مبارک، سارا جہان ان کا، سب ان کا۔ اور روز مسجدیں اٹھائی جائیں گی سلامت، تو روز مبارکہ کے سامنے تو خانہ کعبہ بھی وہ معیار نہیں رکھتا۔ ہاں خانہ کعبہ بہت بلند مقام، بہت، مگر روز مبارکہ بہت بلند چیز ہے اور بہت محترم ہے، بے انتہا۔ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کا نام آدھا لیتے، میں نہیں لوں گا۔ جو یہ ایسا کرتا ہے غلطی سے، جو بھی شخص ایسا کرے وہ یہ لکھ لے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ یہ لکھ لے اگر مدینہ منورہ کا نام آدھا لے لیا غلطی سے تو اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو معاف کروانے کے لیے رب سے دل میں 10 مرتبہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ کہے۔ کیوں؟ شہر مبارک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہاں کے معاملات میں تو رب کو بے ادبی پسند ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ خانہ کعبہ تو رب جانے اور آپ جانو، مگر وہاں پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دنیا، میں نے کہا تھا نا عاشق تو بس رب ہے۔ میرے دادا کہتے تھے 4 اشعار لکھ کے تم عاشق نہیں بن سکتے، اور سچ ہے، عاشق اس وقت تک تم نہیں بن سکتے، نہ میں نہ تم، تب تک جب تک ہماری ذات میں ادب نہ ہو۔ عشق معشوقی بہت کمال بات، سب سے اوپر ہے ادب۔ اگر ادب نہیں ہے، بے ادب ہو، میں کہتا ہی نہیں کہ تم اولیاء ہو۔ یار میں نے دیکھا ہے بیٹھے ہیں اور سب بہت دکانیں چل رہی، سب کچھ ہو رہا، خوب نام مبارکہ ادا کر رہے، اپنے باپ کا کبھی نام نہیں لیا ہوگا بے ادبی سے، کبھی نہیں لیا ہوگا۔ پوچھو باپ کا نام والد محترم فلاں ڈنکا، پتہ نہیں کیا کچھ لوازمات جوڑ دیے، اور جب بات آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارکہ کی تو صرف نام میں مبارک ادا کر، درود شریف پتہ ہی نہیں کچھ،
اور ایسے عاشق کہلا سکتے ہیں ایسے ہم ہیں؟ دور دور تک نہیں کہلا سکتے. صرف عبادتوں سے ہی چہک مہک نہیں پیدا ہوتی، خدا کی قسم درود سے ہوتی ہے. جب 100 سال کی عبادتیں کرنے والے بزرگان دین، پوچھو ان سے جا کے تم خود، اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ سچے، پوچھ کے دیکھو، وہ کہیں گے کہ ہم تو تب قابل قبول خدا کی بارگاہ میں ہوئے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے ہم نے درود اور سلام بھیجا. رب اپنی تعریف، میں نے کہا بھی رب کے بارے میں کہ رب کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے. سب سے زیادہ کیا؟ میری تعریف. رب کہتا ہے میری تعریف، لیکن قسم رب کی ذات کی، وہ اپنی تعریف کو بھی رد کر دیتا ہے. کیوں کر دیتا ہے؟ تم کیسے ہو کہ تم ہماری محفل میں ہمارا ذکر تو بڑا خوب کرتے ہو، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام نہیں پڑھتے. لے جاؤ اپنی محفل اٹھا کے منہ پہ دے مارتا ہوں. رب یہ کہتا ہے، رب یہ کہتا ہے. کیوں؟ جو باتیں رب کے بارے میں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ کسی اور نے بیان فرمائی نہیں، کسی نے بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی تو کن کے نام کے صدقے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے میں. ویسا ہی ہوا نا. آج بن گئے ہم محفلیں کرنے والے، کچھ بھی کرنے والے، کچھ بھی. بھائی میں تو سچ بولتا ہوں، کسی کا دل پھٹتا رہے، کل کے ہوتے آج، مگر بات غلط ہے. اور کیا ہے؟ دل کیا پھٹے گا؟ دل تو پھر بہت چھوٹی چیز ہوئی. جب دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. یہ رب نے کہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے کان میں آپ کا نام آیا اس نے آپ پہ درود اور سلام نہ پڑا، میں رب بددعا دیتا ہوں کہ وہ برباد ہو، ہلاک ہو، ختم ہو. میں بھی کہتا ہوں آمین یا رب العالمین. اللہ نے یہ بددعا کہی. اللہ کا غصہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ تو اس کی مہربانی کہ وہ ظاہر نہیں فرماتا. قرآن میں جہاں کہیں اللہ نے عذاب بیان فرمایا، اگلی بات کہی میں غفور الرحیم ہوں، ڈرو نہیں میرے بندو. اس کا کلام اگر میں اور آپ پڑھیں اور ڈر کی کوئی آیت پڑھیں جس آیت میں زیادہ تر خدا نے اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنا عذاب بیان فرمایا، تو بندہ آیت چھوڑ چھاڑ سوچنے لگتا ہے میرا کیا ہوگا. جہاں یہ سوچا اگلی لائن پڑھی، آیت پڑھی، لکھا ہوا ہے غفور الرحیم. یہ کیا تعلق کی بات ہے؟ کیا میسج آ رہا ہے؟ ہاتھوں کے ہاتھ یہی آ رہا ہے میرے بندے، عذاب تو بہت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارا رحم ہے تیری ذات پر. ڈر مت، ہم غفور الرحیم ہیں، ہم محبت کرنے والے. آجا ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آجا. سب جگہ کرم کی انتہا، محبت کی انتہا، فضل کی انتہا سب ہے، لیکن نام مبارکہ کے معاملے میں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں رائی برابر رعایت نہیں فرمائی رب نے ہم سے. اللہ کا بددعا کرنا کافی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقوم آمین. اب تمہیں کوئی بچا لے گا؟ کوئی تمہارا پیر بزرگ اولیا؟ خدا کی قسم نہیں بچا سکتے. اللہ کی قسم کوئی بھی ہو نہیں بچا سکتے. جب رب ہی نہ چاہے تو کوئی کیا کر لے گا؟ ہے کوئی نعت خواں آ کے کہے گا؟ کوئی قوال آ کے کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر رب نے، اور رب کی قسم میرے عزیزوں ایک بات اپنے دل پہ بٹھا لو، میں تو کہتا ہوں رات کو مسکرا کے سویا کرو. چھوڑو غم فکر ٹینشن ادھر ادھر کی. کیوں چھوڑو؟ خدا نے تمہیں چن لیا. کیسے چن لیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ دینے کے لیے رب نے تمہیں چن لیا. میں سچ کہہ رہا ہوں، اور ہے کبھی بھی جب بھی کبھی سنو نام مبارک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لو. اس میں کیا ہے؟ میری تمہاری ذات کے اوپر نور الہی کا نزول ہوگا. اللہ تو خود کافی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے کے لیے، لیکن یہ بھی تو کرم ہوا اس کا، یہ بھی تو اس کا رحم ہوا، تو اس نے ہمیں بھی شامل کیا. ایک ٹوکری لو، اس میں کائنات کا سب سے حسین پھول بھر لو، اور اسی میں سب کچھ بھر لو، سورج کی کرنیں، ہر چیز جمع کر لو، نور جتنا بھی ہے.
اور اس ٹوکری کو اٹھا لو، جیسے تم اس کو اٹھاؤ اس سے 70 کروڑ ہزار درجے بلند اللہ نے بھی ایک ٹوکری اٹھائی گی جس ٹوکری میں درود پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں پتا ہے، ہمیں اندھوں کو، ہم گواروں کو، لیکن سب برداشت ہے، یہ بات برداشت نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ آیا اور تم لوگ درود نہ پڑھو۔ خدا کی قسم عمر کا بھی لحاظ نہیں کر، کچھ نہیں کر۔ یہ دنیا نعت پڑھنے سے میری دشمنی نہیں، قوالیاں پڑھنے سے، گانے سے میری دشمنی نہیں، کسی چیز سے نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں بھری محفل میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ بے ادبی سے لیتا، تم اپنے باپ کو کہتے ہو تیرے، تم اپنے باپ کو کہتے ہو اور ابا تو کہاں جا رہا، چلو اگر تم اپنے باپ کو پکارتے بھی تو میرے ابا ادھر آ جائیے، 2 منٹ کام ہے، عاجزانہ محبت آنا اس انداز سے کہ باپ کو بھی فخر ہو کہ میری اولاد نے مجھے ایسے پکارا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر صرف رب کی نگاہ ہے، ہم بندے رب کے امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بھی نگاہ ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نگاہ ہے۔ اب آپ خود بتاؤ، پہلے ہی کام ایسے نہیں کہ کسی کو خوشی ہو ہمیں کہ کچھ اچھا ہم کرتے ہوں یا ڈھمکا کچھ بھی کرتے ہوں اچھا، جس کو لے جا کے ہم خدمت مبارکہ میں حاضر کریں کہ ہم نے یہ کیا، امتی ہونے ہے ایسا کچھ ہمارے اندر؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے، لیکن رب ہے کہ معاف فرما دیتا ہے، مہربان، شکر ہے اللہ تیرا۔ کیوں؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، اور اس لیے کہ ہم سے محبت ہے اس کو۔ مگر روز محشر صرف اللہ ہی کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا۔ سارے نبی ایک طرف جماعت میں ہوں گے، جماعت کے جو شہنشاہ ہوں گے وہ ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہ دنیا وہ سوچتا ہوگا کوئی کہ یہ نعت پڑھنے والوں سے دشمنی ہے، نہیں ہے، رائی برابر بھی نہیں ہے۔ تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو اور میں تمہارا دشمن، میں تمہارا نوکر تمہارا، مگر تم بے ادبی کرتے ہو تو تم بچو گے نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم نہیں بچتا کوئی انسان بے ادبی کرنے والا۔ بے ادبی یہ نہیں ہے، بے ادبی یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ نام مبارکہ لکھا ہے یا درود شریف یہ لکھا ہے، درود کا ٹکڑا، اور میں یہاں ٹیک لگائے بیٹھوں، نہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ تھکان ہو گئی بندوں کو۔ آپ میں سے بھی بہت سے ابھی بھی بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے، اور کس انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ یہاں ہے بے ادبی کہ تم محفل مبارکہ عرش پہ بیٹھے ہو ایسے، لیکن کیا ہے بے ادبی؟ یہ ہے جو رب نے کہی۔ رب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے کان میں آپ کا نام مبارکہ ہے اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو، تباہ برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ نام مبارک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن رب کا کرم میری ذات پر یہ ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی بات کروں، اور اللہ کے بعد جب میں بات اللہ ہی کے حکم سے کروں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس انداز میں بھی کروں، لیکن میں پڑھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ میرے پاس علم نہیں، مت سمجھنا کہ کوئی بزرگ بیٹھا ہے کچھ بھی نہیں، زیرو، کچھ نہیں، مگر رب کی قسم رب سے میں عشق بعد میں پہلے ادب مانگ۔ کیوں مانگتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ ادب کے بغیر عشق بھی میرے رنگ نہیں چڑھتا ہے ہی نہیں۔ بے ادب بدنصیب عاشق ہو سکتا ہے، اور جو عاشق ہوا پھر اس کے لیے نصیب کی کیا بات۔ اور عاشق کون ہوگا؟ جو ادب کرنے والا ہوگا۔ خود بتاؤ، میری بات سچ ہے، آج تمہیں کوئی نہیں، تم جہاں جاؤ گے تمہیں چیزیں دکھیں گی، میں کہتا ہوں بولو، اللہ کی بات آگے پہنچانا گناہ نہیں ہے۔ اب تمہارا نصیحت کرنے کا طریقہ کیسا؟ تم تنہائی میں بلا کے کہو اس کو
کہ ایسے نہیں، یوں نہیں کرتے، یوں کرتے. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں بھائی. کیوں کرتا ہوں؟ مجھ جیسے کو آ گئی سمجھ. جمعہ 4 دن ہوئے، جمعہ 4 دن ہوئے کہ ابا کو بھی، اپنے ابا کو بھی ابا کہتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ غلطی سے، بے ادبی سے کچھ نہ ہو تو جھاڑ پڑ جائے. جھاڑ سے نہیں ڈر لگتا تھا ان کی، جھاڑ سے نہیں ڈرتے نہیں، لیکن جو خون ہے ہماری رگوں میں رب کے حکم سے، وہ خون حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تم ہماری نسبت میں ہو، تم بھی بہاروں میں ہو. اللہ کی قسم، تم جانتے ہو، آج میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، تم خود ادب کے دائرے میں آؤ گے. آج سے بہت سال پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر مبارک توفتاً خدمت مبارکہ میں پیش فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دیے ہوئے تحفے کو قبول اور مقبول فرمایا. یہ ان کا احسان. وہ تحفہ کون سا تھا؟ روزہ مبارک. یہ روزہ مبارک جو ہے، یہ پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. ہجرت کے دوران کا واقعہ مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارکہ وہاں ٹھہری. آپ نے دستک فرمائی، لوگوں سے پوچھا گھر کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نے قیام فرمایا. اب آپ محبت دیکھیے صحابہ کرام کے، تو اگر ہمیں ان کے جوتوں کا بھی کی ہوا بھی مل جائے نا، اللہ کی قسم بیڑا پار. وہ کیا ہستیاں، ہم نہیں بتا سکتے، ہم بولی ہے ہی نہیں حیثیت کچھ کہہ سکیں ان کی شان میں، ان کی خدمت میں، منہ بھی نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چہل قدمی فرماتے تو آپ کی ملکیت میں باغات تھے. مدینہ منورہ کا زیادہ تر حصہ آپ کی ملکیت میں تھا. لیکن دیکھیے عشق، ادب، احترام، محبت دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے، یہ بات فرماتے، پوچھتے مفہوم کہ اے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر، یہ باغات، یہ سب کن کے ہیں؟ تھے آپ کے. لیکن آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کا ہے. کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرا. ہمیشہ کیا بیان فرماتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کا ہے. وہ تو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے تحفہ قبول فرمایا. پھر میرے والد محترم کو سالوں بعد اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا تبلیغ درود شریف کا، اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کا تو حکم ہے. حکم مبارکہ ہوا روزہ مبارکہ سے. سنو کیسا، بیٹھے کہاں ہو تم؟ اپنے بیٹھنے پر ناز نہ کرو تو میرا نام بدل دینا. کرو نام، ناز کرو اس بات کو. ابھی کہا تھا عبادت میں نہیں، یہ عبادت سے بھی بڑی بات ہے. کیوں ہے؟ ہم سے پوچھ لینا تنہائی میں آ کے، ہم بتا دیں. وہاں بات کیا ہوئی؟ حکم مبارکہ ہوا ہمارے ابا کو، میرے پیر کو. کوئی نہیں میرے ابا جیسا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم کہ تم نے اللہ کا کام تو بہت کر لیا، اب جا کر تم ہمارا کام کر. ملاؤ اس بات کو 1400 سال پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں تحفہ عطا فرمایا. آپ نے قبول اور مقبول فرمایا.
آپ نے تحفے کو قبول فرما کر ہمیں ایک اعزاز تو ہمارا یہی ہے کہ ان کا تحفہ آپ نے قبول فرما لیا. یہی احساس ہے. خدا کی قسم بخش گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز بھیجی جائے, آپ کوئی بھیجے اور آپ اس کو قبول فرمائیں تو جنت کی گھنٹی ہوئی نا گلے میں, جنت کا تاج پہنا دیا یا نہیں پہنا دیا گیا. ایک تحفہ ہمیں ہمارے ابا کو روزہ مبارکہ سے ملا. جاؤ پاکستان اور رب کا کام تو تم نے بہت کیا, ہمارا کام کرو. وہ کام کیا؟ درود شریف کا 1400 سال میں کام تو کام, کسی کے خیال میں بھی یہ کام نہیں آیا. وہ کام اس خانقاہ سے جاری ہے اور رہے گا روز محشر تک ہمیشہ انشاءاللہ. دیکھو انہوں نے تحفہ قبول فرمایا تو ایک تحفہ ہم کو بھی عطا فرمایا. آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں. میں تو کیا بتاؤں, یہ دنیا دار آدمی, مجھے تو پتا کچھ نہیں, مگر بات اتنی سی ہے 200 سال کی زندگی, ساری زندگی خدا کی نافرمانی کری, ساری زندگی نافرمانی کری. میں کہتا ہوں کر دیکھ, ساری زندگی خدا کی نافرمانی کری. خدا بندگی کی محبت میں, اپنے بندے کی محبت میں کہتا ہے میرے بندے مرنے سے آدھا گھنٹہ آدھے سیکنڈ پہلے تو کہہ دے مجھے معاف کر دے, ہم رحمان تجھے معاف فرما دیں. یہ بندے کی محبت کن سے؟ رب کی محبت کس سے؟ اپنے بندے سے. اب بندے کی محبت کو ہٹاؤ, صرف رب کی محبت کے. ہم سے ایسی ہے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی ہوگی, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم تو رب جانے. خود سوچو اس سے کیسی ہوگی جو تحفتاً ہدیتاً خدمت مبارکہ میں درود اور سلام بھیجتا ہو. کہ تم رب کی قسم تم جہنم میں نہیں جاؤ گے جتنے بھی آئے ہوئے ہو. لکھ کے دوں, کوئی بات ہے فتویٰ مارے مجھ کو پرواہ نہیں. حرام ہے جہنم ان پر جو خدمت مبارکہ میں درود بھیجتے ہیں. جو درود بھیجتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہوتا ہے ان پر. جن پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو ان پر تو رب کا بھی سلام ہوتا ہے. 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھنا, 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا. کیا کچھ پلے صراط پر سے ایسے گزرو گے تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کب گیا کب گیا. اللہ کی قسم درود کی کثرت کرو. تم کیا عبادتیں کرتے, کیا وہ کرو, مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, میں کوئی ٹھیکیدار نہیں تمہارا. کہ نمازی آج کل تو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر نمازی ہی, جتنے نماز پڑھنے والے زیادہ اپنے آپ کو بنے پھرتے رہتے, وہی سب کچھ کرتے پھرتے بھی. اور نماز کا کمال تب تمہیں دکھے گا جب تم بیوی بچوں کے خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہوگے. یہ نہیں ہو سکتے تم کس بات کے نمازی, کس بات کے نمازی. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, سنتے رہو, صحیح بتا رہا ہوں. حقوق العباد میں ہے نا عبادت, ہر عبادت میں للہیت, اللہ کے لیے. درود ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہے ہی عمل الہی, ہے ہی اللہ کا عمل. 2 قسم کے دل ہیں, ایک دل وہ جو جس پر نام الہی تحریر ہے, ایک دل وہ جس میں خود الہی موجود ہے. وہ دل جس پر نام الہی تحریر ہے وہ دل ہے جو ذکر اور اذکار میں ہے. اللہ اللہ اللہ, ضرب الہی لگانے سے اللہ نہیں ملتا, نہیں ملتا, نہیں ملتا, نہیں ملتا. درود پڑھنے لگ جاؤ, خدا کی قسم تم اپنے رب کے قدموں کے درمیان اپنے آپ کو بیٹھا پاؤ گے, اپنے آپ کو بیٹھا پاؤ گے. تمہیں خبر نہیں ہے ابھی میرے عزیزوں کہ تم کیا زبان پہ کیا تمہارے رب نے تمہیں کس چیز کے عمل میں تمہیں جوڑ دیا ہے. اللہ کی قسم روز محشر تم انتظار کرو گے, ہم بھی ہوں گے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا. ہم جیسے میں محفل کرنے جاتا ہوں میرے عزیز, جو جیسے سے محبت کا وہ باہر میں اوقات کچھ نہیں, انتظام سجائے جاتے, سب
ارے بادشاہ سجائے، شہنشاہ سجائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز تو کیسی سجائے گا؟ صرف سجاتا ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی سجاتا ہے رب، رحم کرم فضل سے، خوشیوں سے، اظہار سے، محبت سے، دیوانگی سے، سب کچھ سے خدا اپنی ذات کو سجاتا ہے۔ سب کچھ تو کن کے لیے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تم انتظار میں ہوگے، روز محشر سواری مبارکہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں گے، سب درود پڑھنے والے بیک زبان کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوئیے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے درود پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، ایک گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے تو 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر خوشبو مہکتی ہے کھانے کی، ایسا ہی ہے نا؟ نیچے پکے گا اوپر آئے گی، اوپر پکے گا نیچے خوشبو، کھانے کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پسینے مبارک کی خوشبو سے سارا جہاں چہکتا مہکتا ہے، تم قریب ہوگے کیا عالم ہوگا؟ تم سب کچھ چھوڑو، تم دنیا میں رائے ہو، فرقے یہ سب یہ فرقہ شفرقہ بنے پھر رہے ہیں، کوئی یوں ہے کوئی وہ ہے، مسجدوں کا بٹوارا ہو گیا ہے، یہ ہری پگڑی کی، یہ دیوبندی، ان کے اباؤں کی نہیں ہے مسجد، مسجد رب کی ہیں، مسجد رب کی ہیں۔ اس چکر میں الجھو گے اگر لگو گے، اگر چاہتے ہو اس ٹیم میں، اس پارٹی میں، اس جماعت میں آ جاؤں کہ بچا رہوں شرک بدعت اور بدتمیزی بے حرمتی سے، تو وہ پارٹی درود پڑھنے والوں کی پارٹی ہے، اور وہ پارٹی اللہ کی پارٹی ہے، وہ ٹوکری جس میں سارے درود پڑھنے والے خدا نے اپنی رحمت کے ہاتھوں میں رکھی ہے، بس یہ ہے مثال۔ نہیں بھٹکو گے اور ادب کرو، درود کی کثرت جتنی ہو سکے۔ اب ربیع اول کا مہینہ آ رہا ہے، جس دن ربیع اول کی پہلی تاریخ ہو بالفرض اگر آج 12 بجے کے بعد ہو تو آج 12 بجے سے پہلے وضو کر کے پاک صاف ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ سے حاجات کے یہ کہنا، اللہ پاک درود کی کثرت کو بڑھانے جا رہا ہوں، میری مدد فرما، مجھ پر رحم کرم فضل فرما، مجھے استقامت دے، مجھے طاقت توفیق ہدایت دے، آمین، یہ کہنا۔ اور مہینے میں تم جتنے بھی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب کے سب کم سے کم اپنی حساب سے دن میں، رات کے نہیں، دن میں 2000 مرتبہ تو درود اور سلام لازم کر لیں، کہ کوئی سے زیادہ پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے، مہینے کی ایک تعداد مقرر کر لے، پورے مہینے کی لاکھ کر لے، 50,000 60,000 70، جو سہولت لگے، زبردستی کا کام نہیں ہے، سہولت دل کی محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہو، آرام کے ساتھ ہو، وہ کرے۔ خدا کی قسم یہی ہے تمہارا سب کچھ، یہی ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے ہم، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بڑا حسین ہے، بڑا مہربان ہے، اور ہم اللہ کے بندے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا اعزاز بھی یہ ہے، ہمارا تاج بھی یہ ہے، ہماری معرفت بھی یہی ہے، ہم سب کی، اور معراج بھی یہی ہے ہماری۔ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، محفل کی پابندی کیجئے، وقت کی پابندی تو پہلے کیجئے، وقت کی پابندی تو بہت پہلے ہے، اور آج کل لوگ لیٹ آتے ہیں، نماز امام ہے اور اقامت دن باقی اور مخلوقات کھڑی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وقت کی پابندی کیجئے، اور ہو سکتا ہے اگلی جمعرات سے جماعت 9 بجے ہوگی، 9 بجے یا 9:05 پہ، اب آپ لوگ جلدی پہنچیں، کوشش کریں، اپنے رب سے نیت کریں، انشاءاللہ اللہ راہیں کھولے گا، راستے بنائے گا، اور درود کی کثرت کریں، خود بھی کریں، اپنے دوستوں یاروں کو، ہر کسی کو بتائیں، دوست دشمن سب کو درود کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے رب کے دوست ہیں تو آپ کو بھی چاہیے آپ دوسروں کی دوستی اپنے رب سے کرائیں، اس کا ذریعہ یہی ہے، آپ درود پڑھوا کر اس کا ہاتھ اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اب رب جانے، استاد جانے اور شاگرد جانے، لیکن درود کی کثرت کیجئے، جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ سنیں، درود لازمی پڑھیں، اور دوسروں کو بھی اس بات کو یہ اظہار کریں کہ ایسے بدتمیزی نہیں، بے ادبی نہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر ادب آ جائے گا، اس ادب کا ایک درجے نیچے محبت کا عشق کا سمندر ہے، ادب کی معرفت پہ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچائے، ہمیں ادب کی ایک سے بڑھ کر ایک ادائیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ
تمام حضرات تھوڑی دیر تک باآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ. یہ کیا میرا کرے گا؟ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بآواز بلند ضرور پڑھیے. وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں ادب کی ایک سے ایک حسین ادائیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے اندر عاجزی اور انکساری عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا جتنا بھی ہم نے تیری دیوی توفیق سے درود پڑھا ہے، اے اللہ اس درود کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہمیں کثرت سے اور ادب اور احترام سے اور محبت میں درود کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ہر عبادت خالص آپ کی رضا مبارکہ کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے حسین اور نیک رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان سب کو حسین کاروبار عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو حسین روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسیں روکیں ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اللہم صل اللہ.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔